ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ہمارے نوجوان ایک انڈر ویئر ٹائپ چیز ہے، وہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو برمودا کہیں یا شارٹس کہیں۔ دیکھیں نا، پہلے دو چیزیں ہوتی تھی، ایک انڈر ویئر جو آپ بالکل نیچے پینٹ کے یا شلوار کے پہنتے ہیں، نظر نہیں آتا، اور ایک پوری پینٹ یا شلوار ہوتی ہے، تو ہم پینٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک ہوتی تھی نکر جیسے ہم کہتے ہیں، یا چھوٹے بچے یا پلیئرز وغیرہ پہنتے تھے، لیکن وہ گھٹنوں سے نیچے، یہاں تک گھٹنوں سے نیچے ہوتی تھی، یعنی گھٹنوں سے کافی نیچے، اور اس کے نیچے لوگ نارملی ساکس پہن لیتے تھے، تو یا تو وہ ٹانگ کا یا پنڈلی کا حصہ ننگا نظر ہی نہیں آتا تھا، اور اگر آتا بھی تھا تو بہت کم، مطلب فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ کچھ ایسی چیز ہے۔ اچھا، اب یہ پچھلے کچھ سالوں سے، اور اب تو بہت ہی عام ہو گیا ہے کہ آپ ینگ لڑکے دیکھیں گے، یہ موٹر سائیکلوں پہ سوار ہیں، ویسے ہیں، ان کو کوئی پتہ عطا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو بھی وہ چیز پہنی ہوتی ہے، جس کو میں نے کہا نا کہ آپ شارٹس کہیں یا برمودا کہیں یا اس کو چھوٹی نکر کہیں یا انڈر ویئر تھوڑا سا بڑا کر لیں، اس میں یہ ہوتا ہے گھٹنے سے کافی اوپر تک وہ ٹانگ جو ہے ننگی ہوتی ہے، اور بس وہ ایک چیز انہوں نے انڈر ویئر ٹائپ پہنی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، میں بتاتا ہوں کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا، ہم اگر ایک بندہ بالکل ننگا، الف ننگا، کوئی کپڑا نہیں پہنا ہوا، وہ باہر جائے تو اسے کیا ہم لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ کیا معاشرہ ایکسیپٹ کر لے گا؟ کیا ہمارا قانون اس کو ایکسیپٹ کر لے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم کہیں نہیں جی یہ تو ننگا ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ننگے کی تعریف کیا ہے؟ یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ ننگا ہے اور یہ نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، یہ اسلامی ملک ہے، تو یہ قرآن و حدیث سے تعریف لی جائے گی۔ تو قرآن و حدیث میں یا اسلامی شریعت میں جو اس کی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ستر۔ عورت کا ستر ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم بات آج نہیں کریں گے۔ مرد کا ستر کیا ہے؟ بالغ مرد کا ستر یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا مطلب یہ ہے گھٹنے سمیت، گھٹنا شامل کر کے اور ناف کو شامل کر کے، یہ چیز جو اس کے درمیان میں حصہ ہے، اس سارے کا کور کرنا، اس سارے کا ڈھکنا، یہ فرض ہے۔ اگر اس میں سے کوئی چیز بھی آپ کی وہ یا کسی کی رہ جاتی ہے ڈھکنے سے، تو وہ ننگی ہوگی، اور ننگی ہوگی تو وہ بندہ پہ سارا ننگا ہی تصور ہوگا۔ مطلب یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ نہیں جی گھٹنے تک تو کوئی نہیں، اس سے ذرا اوپر کر لیں، پھر ذرا اس سے اوپر کر لیں، پھر ذرا اس سے اوپر کر لیں، پھر ذرا اس سے اوپر کر لیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا شریعت کا نچوڑ کہ یہ جو ہے گھٹنے سمیت اور ناف سمیت، اس کا مطلب ہے ناف سے تھوڑا اوپر ہونا چاہیے، اور گھٹنے سے، گھٹنا تو دیکھیں نا یہ پورا اس کو پکڑیں، یہ جگہ پورا گھٹنا بنتی ہے نا، تو اس سے تھوڑی نیچے جہاں پہ یہ موٹی پنڈلی آپ کی آتی ہے، یعنی سیف سائڈ پہ ہونا چاہیے۔ پہلے دیکھیں نا کارٹون اس پہ چلے جس میں عجیب و غریب کپڑے ہوتے تھے، پھر کچھ موویز ایسی آ گئیں۔ آج کل یہ جو ہے نا سوشل میڈیا، فیس بک، ٹک ٹاک، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس میں ایسے مزاحیہ ہوگا کہ ایک عورت مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور مرد نے وہی جو میں نے کہا کہ شارٹس سے بھی کوئی گندی چیز انڈر ویئر ٹائپ پہنا ہوا ہے، اس کو میں آسانی کے لیے شارٹس کہہ دیتا ہوں۔ اچھا، وہ شارٹس اس نے پہنی ہوئی ہے اور وہ بات کوئی مزاحیہ سی ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ نے اس کی ساری زیارت تو کر لی اس کے ننگے پن کی، وہ ہماری لڑکیاں بھی دیکھ رہے ہیں، لڑکے بھی دیکھ رہے ہیں، پھر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو کوئی بہت بڑی بات ہے۔ پھر ہمارے کچھ ایکٹرز کو میں نے دیکھا، اب ایک صاحب ہیں بڑے مشہور ہیں، اور وہ بڑا ایک انعامی شو کرتے ہیں، تو انہوں نے یہاں سے سارے کپڑے پھاڑے ہوئے تھے، اور اسی طرح کی جو میں بتا رہا ہوں، تو ظاہر ہے ان کی بھی قرآن و حدیث کی تعلیم اتنی ہوگی۔ اچھا، ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لوگوں کو دیکھا دکھائی، تو عام پبلک کا قصور اس میں بالکل نہیں ہے۔ اس میں قصور ہے جو ہمارے ٹیچرز ہیں، جو ہم جیسے لوگ ہیں جن کو تھوڑی بہت سمجھ ہے، اور اس میں ہمارا جو میڈیا ہے، اور اس میں ہماری جو مساجد ہیں، ہماری امام بارگاہیں ہیں، جہاں سے کوئی واعظ نصیحت ہو سکتی ہے، جو بھی بڑے ہیں سوسائٹی کے، اور سب سے بڑی کون ہے؟ گورنمنٹ کا اس میں بہت بڑا قصور ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میرے سامنے تعزیرات پاکستان پڑا ہے، پاکستان پینل کوڈ، اس کا سیکشن 292، 293، 294، یہ 1860 میں انگریز لکھ کے گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں انگریزی قانون، تو انگریز کو بھی اتنی سینس تھی جو آج ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے 292 میں، سیل ایٹ اسٹرا آف obscene بکس ایٹ اسٹرا، یعنی کوئی بھی فوش کتابیں، انہوں نے کہا سیل ایٹ اسٹرا، یعنی اس کو امپورٹ کرنا، اس کو رکھنا، سٹور کرنا وغیرہ میں ساری چیز داخل ہوگی نا، اور کتابیں، رسالے وغیرہ، کوئی بھی جس میں فحاشی کے بارے میں کوئی چیز ہو، اس کو رکھنا، اس کو سیل کرنا، اس کو سٹور کرنا، اس کو امپورٹ، یہ 292 سیکشن کے تحت یہ قابل سزا جرم ہے۔ سزا کیا ہے؟ 3 مہینے تک جیل ہو سکتی ہے، یا جرمانہ ہو سکتا ہے، یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ آپ ینگ لوگوں کو دیں گے، ینگ کی تعریف اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، 20 سال سے چھوٹا، 20 سال سے چھوٹا، اگر اس کو آپ دیں گے تو یہ چیزیں بیچیں گے، کتابیں، رسالے یا پمفلیٹ یا کوئی بھی ایسی چیز بیچیں کسی بھی طرح کی،
تو پھر سزا ڈبل ہو جائے گی. اس میں پہلے میں 3 مہینے قید تھی, یہاں پہ 6 مہینے تک قید ہو سکتی ہے, جرمانہ ہو سکتا ہے, یہ دونوں. اچھا سیکشن 294 بڑا مزے کا ہے, وہ کہتا ہے obscene ایکٹس اینڈ سانگس, آپ کوئی عمل ایسا کریں جو فحشی کے زمرے میں آتا ہو, یا آپ ایسے گانے گائیں یا رکھیں, تو اس میں بھی 3 مہینے کی سزا ہو سکتی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پولیس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ دیکھیں آئی جی نے یا ہوم سیکرٹری نے تو یہ کام کرنا نہیں ہے, یہ کام تو ہے ایس ایچ او کے لیول کا. ایس ایچ او صاحب کو پتہ نہیں کن کاموں میں وہ بزی ہوتے ہیں, اس کو فرصت ہی کوئی نہیں کہ جو کوئی ایف آئی آر لکھانے آتا ہے وہ اس میں مسائل ہیں وٹ ٹو ٹاک آف کہ وہ خود کوئی کام کرے, تو اس میں کوئی ایف آئی آر لکھانے تو کم آئے گا نا. مثلا مجھے تکلیف ہے, میں قرآن اور حدیث کی روح سے میں نے ثابت کر دیا کہ یہ جو انڈر ویئر ٹائپ پہن کے پھر رہے ہیں شارٹس, یہ ننگے ہیں, اور ننگے کا قرآن و حدیث میں نے کہا کہ یہ سخت گناہ ہے, اور آپ کا قانون پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ ان کو آپ جیل میں ڈالیں گے اور ان کو 3 سے 6 مہینے تک سزا دیں گے. تو یہ تو ایس ایچ او کا کام ہے کہ وہ سیکشن, اور ہمارے پاس جب میں میجسٹریٹ تھا عرصہ دراز پہلے, میں نے سروس شروع کی تھی ایز اے میجسٹریٹ فرسٹ کلاس, تو اس میں ہمارے پاس یہ کیس آتے تھے, بوسو کنار ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ گندی فلمیں ہوتی تھیں بے شمار. اب ہم نے اس کو ایسا ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ میں نے کہا نیکر شارٹ ہوتے ہوتے انڈر ویئر تقریباً بن گئی, اور سارے ماشاءاللہ نوجوان, سارے تو نہیں اکثریت ننگی گھوم رہی, اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. میں آپ کو سورت نور کی 2 آیات ضرور بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ ذرا نا ذہن ہمارا کھلے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. سورت نور کی ہے آیت نمبر 19, اس کا میں صرف ترجمہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحش پھیلے, ان کے لیے دنیا میں عذاب دردناک ہے اور آخرت میں بھی. اچھا بہت کم گناہ ایسے ہیں کہ جن کا دنیا میں بھی عذاب ہے, یعنی زیادہ تر جو ہے آپ نے دیکھیں حساب کتاب ہونا ہی قیامت والے دن ہے, تو جو ہمارا یوم جزا کا دن ہے, اچھا اس دن حساب ہونا ہے گناہ ثواب جو بھی ہوگا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے, اور یہ دیکھیں نا یہ کوئی نہیں کوئی ضعیف حدیث ہے, فلاں ہے, موضوع ہے, کوئی یہ سارا لے لیں, وہ قرآن پاک کی میں آیت ڈائریکٹ پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. سورت نور 24ویں سورت ہے, 18واں پارہ ہے, اس کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ آپ خود پڑھ لیں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحش پھیلے, ان کے لیے دنیا میں عذاب دردناک ہے اور آخرت میں بھی. اسی صورت کی آیت نمبر 21 آپ ملاحظہ فرمائیں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یعنی صرف مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, جو اس کے نقش پر چلے گا تو وہ اسے بے حیائی اور بری باتوں ہی کا حکم دے گا. یہ اتنی دیکھیں بری باتوں میں بے حیائی بھی کور ہو سکتی تھی, آیت صرف یہ ہوتی کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اسے بری باتوں ہی کا حکم دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل الگ کر دیا, جسے کہتے ہیں نا ہائی لائٹ کرنے کے لیے. اچھا سورۃ الحج جو ہے وہ یہ آتی ہے کہ حکومت کا کام کیا ہے, جو میں نے بتایا نا تعزیرات پاکستان, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, اور گورنمنٹ کا کام ایس ایچ او کا کام ہے. گورنمنٹ یہ نہیں کہ یہ پرائم منسٹر یا گورنر یا ہوم سیکرٹری یا آئی جی اس کام کے لیے بیٹھے, یہ اس کو اختیار دیا گیا ہے. گورنمنٹ نے اپنی پاور دے دی ایس ایچ او صاحب کو. یہ تمام ایس ایچ اوز میں پورے پاکستان کے لوگوں سے, پولیس سے بات کر رہا ہوں, اور ایس ایچ او سے نیچے بھی جو لوگ چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں, روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو میں کہتا ہوں صرف آپ 3 دن روک کے ہی بتا دیں کہ بھائی آپ ننگے, آپ کس کیپیسٹی میں گھوم رہے ہیں, اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو قرآن حدیث کا بتا دیا. سورۃ الحج کا یہ ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ یہ گورنمنٹ کا فرض ہے, اور گورنمنٹ کا مطلب وزیر اعظم ضروری نہیں ہوتا, ہر پٹواری نے فرد دینا ہوتا ہے, ایف آئی آر ایس ایچ او نے کاٹنی ہوتی ہے, تو وہ سارے کے سارے گورنمنٹ کے کارندے ہوتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو کیا وہ کریں گے. اس میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 41 سورۃ الحج, اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں, اگر ہم انہیں حاکم بنا دیں, جیسے اللہ نے ہمیں زمین کے ایک ٹکڑا دے دیا جس کا نام پاکستان رکھ دیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی, اور اس میں ہماری حکومت قائم کر دی مسلمانوں کی, تو وہ کیا کریں گے, وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے, اور برائی سے منع کریں گے. یہ برائی سے منع کرنا جو ہے نا, یہ گورنمنٹ کے فرائض میں شامل ہے. اور دیکھیے ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں, بے شمار احادیث اس میں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا جو ہے ایمان کی ایک شاخ ہے. قرآن کی میں نے آیتیں آپ کو بتا دیں, اس موضوع پہ آپ 1 گھنٹہ چاہیں تو میں بھی بات کر سکتا ہوں, اور آپ کو خود آپ گوگل کریں, آپ کو 10,000 چیزیں مل جائیں گی. اچھا اب میری صرف گزارش یہ ہے کہ ایک پولیس والوں سے کہ وہ جو بھی ان کا سپاہی سے لے کر ایس ایچ او تک ہے, جو فیلڈ میں لوگ کام کرتے ہیں, یہ ان کا فرض ہے, جہاں پہ ایسا موٹر سائیکل نظر آئے, جہاں پہ ایسے یہ بائی جان پہن کے پھر رہے ہوں کسی جگہ بھی باہر مارکیٹوں میں آگے پیچھے, تو ان کو بتائیں کہ آپ ننگے ہیں اور آپ کو ہم وارن کر رہے ہیں, اور اگر آپ نے انسان نہ بنے, اگر دوسری دفعہ ہوتا ہے, تیسری دفعہ ہوتا ہے, جب آپ اس کی کمپین چلائیں گے. دوسری میری گزارش ہے میڈیا سے, اور تیسری میری تمام ٹیچرز جو بھی پرائیویٹ اسکولوں کے ہیں, یونیورسٹیز کے ہیں, اور اس سے بڑی چیز جو سب سے زیادہ افیکٹو لوگ ہیں وہ ہیں علماء کرام. اس کی وجہ یہ ہے
کوئی سیاسی لیڈر، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر ہر 7ویں دن جمعے کے جمعے ہزاروں بندے خود بخود اکٹھے ہو جائیں اور مائک لگا ہو اور وہ اس نیت سے جائیں کہ آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے اور آپ کی بات بھی سننی ہے۔ تو آپ بہت نیک لوگ ہیں، میری آپ تمام سے گزارش ہوگی، اور جو بچے بچیاں یہ سن رہے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ نہ آئندہ سے اس طرح کا ہم نے کارٹون دیکھنا ہے، نہ اس طرح کی موویز دیکھیں، وہ ہمیں ہنسنے کے اور تھوڑے طریقے کار ہیں۔ مزاح دیکھنا ہے تو مزاح بڑا اچھا بھی ہے، اسلام میں مزاح کی بڑی صحیح گنجائش ہے۔ جب انشاءاللہ تعالی ہم پورا معاشرہ، میرے سمیت آپ سمیت، اس کو آگے فارورڈ کریں آپ پلیز، یہ بہت نیکی کا کام ہوگا، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ پوری ایک کیمپین بن جائے گی۔ جب ایک اچھی کیمپین بن جائے گی تو لوگ ہمارے بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس میں 99% لوگ وہ ہیں جنہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، تو یہ سارا گناہ ان کا بھی ہمارے سروں پہ جا رہا ہے جو یہ چیز جانتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں یہ توقع کروں گا کہ آپ اس میسج کو لازمی فارورڈ کریں گے اور اس کار خیر میں حصہ لیں گے۔ السلام علیکم۔